السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ 9 مئی کے واقعات آج بھی عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ہانٹ کر رہے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو یہاں سے نکلنے کے لیے جانے کیا کرنا پڑے گا، بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں اگر میں اپنا تجزیہ دے سکوں کہ عمران خان صاحب کا یہاں سے نکلنا مشکل ہے، کیسے نکلیں گے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ملاقات ہوئی تھی اس 9 مئی کے واقعے سے پہلے، پیغامات ان کی جانب سے بھیجے جا رہے تھے لیکن کوئی مثبت جواب کہیں سے نہیں آ رہا تھا، اور اب ان حالات کے بعد تو پارٹی اور خان صاحب زیادہ مشکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ حالات ہیں کیا؟ ذرا تحریک انصاف کا ایک ویو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے حالات کیا ہیں، پی ڈی ایم کے لیے حالات کیا ہیں، اور اس سارے ماحول کی جو کیجولٹیز ہیں، ہماری معیشت، نظام، آئین، قانون، اس کے لیے کیا مسائل ہیں، ذرا اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر مہمانوں سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت حالات کیا ہیں؟ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ کل جو نیب میں ان کی پیشی ہے ان کو 80% یقین ہے کہ ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی نیب نے ان کو گرفتار کیا تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا تھا کیونکہ امارت کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کی پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ زیادہ تر جیل میں ہے، تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن کو ضمانت ملتی بھی ہے ان کی ضمانت کے باوجود ان کو جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس لیے ان کی پارٹی بھی بہت مشکل میں ہے۔ ایک فگر جو تحریک انصاف نے خود دی ہے کہ 10,000 کے قریب تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سو عمران خان صاحب کے کارکن بھی جیل میں ہیں، مختلف کیسز بھگت رہے ہیں، اور ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ساری بھی جیل میں ہے۔ اب عمران خان صاحب کو یہ خوف ہے کہ وہ بھی جیل میں جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو 9-10 دن لگ گئے ایک واضح مذمت کرنے میں۔ یہ موقع ان کو سپریم کورٹ میں بھی ملا، ہائی کورٹ میں بھی ملا، لیکن جب مذمت کی ہے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر ہو گئی ہے، اس پر بھی اب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج ایک صحافی دوست سے ملاقات ہوئی جو چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملنے گئے۔ زمان پارک میں ہوک عالم ہے، وہاں جو پہلے میلہ لگا ہوتا تھا، لوگ جتن کرتے تھے کسی طرح زمان پارک جانے کی، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی۔ وہ جو کہا جاتا تھا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ چلے گا اور اس ٹکٹ کے لیے لوگ جتن کر رہے تھے، آج زیادہ لوگ زمان پارک سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس صحافی دوست نے بتایا کہ جب وہ گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو ملاقات کا موقع ملا، ظاہر ہے وہ ان کی اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک ذاتی ملاقات ہے۔ سو وہ لوگ جو سر توڑ کوششیں کر رہے تھے کسی طرح ٹکٹ ملے، کسی طرح زمان پارک جائیں، وہ لوگ بھی آج زمان پارک سے دور رہ رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات نے تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ تمام لوگ، یہ جو حکومت ہے، یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح ایک موقع ملے اور تحریک انصاف پر پریشر ڈالا جائے۔ پریشر ڈال رہے تھے، کافی عرصے سے عمران خان صاحب پر پریشر تھا، کریک ڈاؤنز تھے، وہ جو موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ 9 مئی کے واقعات نے یہ موقع ان کے مخالفین کو فراہم کر دیا، اور ان کے مخالفین اب ہر کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کو ہٹا دیا جائے پردہ اسکرین سے، عمران خان صاحب کو کسی طرح نااہل کر دیا جائے، ملٹری کورٹس میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، ان کو سزا ہو، تاکہ وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کے بیانات کافی عرصے سے ہم سنتے آئے ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ جس میں مائنس عمران خان ان کو جانا پڑے، مائنس تحریک انصاف ان کو جانا پڑے، اب ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ راستہ ہموار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سو یہ تحریک انصاف کے مخالفین، ان کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تمام اس وقت اگر کہا جائے کہ بہت خوش ہوں گی تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس وقت کے حالات جو سیاسی طور پر تحریک انصاف کے سامنے ہیں۔ ان کے اوپر پریشر ہے، کریک ڈاؤنز ہیں، اور کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اب تو ملک سے باہر کہنا پڑتا ہے کہ اس سارے کو روکا جائے، عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک آئی، لیکن تحریک انصاف واضح طور پر مشکل میں ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کا ایک کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا، عدالت میں، سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا اور بڑی تیزی سے چل رہا تھا، اور حالات اور واقعات دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ شاید کہیں توہین عدالت بھی لگ جائے گی، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے اس کیس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے۔ کل اس کی ہیئرنگ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ ہیئرنگ کہاں جاتی ہے۔ پریشر اس ہیئرنگ کا تھا، عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا تھا، حکومت مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، اور تحریک انصاف کے جو لوگ مذاکرات کا حصہ تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جو لچک حکومت کی جانب سے دکھائی گئی ہے، تحریک انصاف کو اس لچک کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ جو تاریخ دے رہے ہیں اس کو مان لینا چاہیے۔
اب نہ مذاکرات ہیں، نہ یہ حکومت ان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہوگی، اور لگتا ایسے ہے کہ ان کو وہ جو کلہاڑا لے کر وہ جو تیار بیٹھے تھے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اور ان کو ختم کیا جائے، وہ موقع اگر ان کے ہاتھ آ گیا ہے تو اب تو آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ حکومتی پریس کانفرنسز ہیں، روز کی 1 درجن بھر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ہر روز 1 یا 2 دفعہ قوم سے خطاب یا کسی جگہ خطاب کرتے ہیں۔ پریس کانفرنسز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جو ان کو دہشت گرد برانڈ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، آرٹیکل 6 کے مقدمات چلائے جائیں، ملٹری کورٹس کے مقدمات چلائے جائیں۔ یہ ہے پی ڈی ایم۔ پی ڈی ایم اس چیز کو استعمال کرے گی، اور ہمارے ملک کی ایک عجیب روایت بھی ہے، اور روایت یہ ہے کہ اس کرسی کی لڑائی میں اگر مخالف ختم بھی کرنے کا موقع ملے، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ مخالف کو ختم ہی کر دیا جائے، کیسز میں اس کو پھنسا لیا جائے، اس کو نائل عدالتوں سے کیا جا سکتا ہو تو عدالتوں سے کیا جائے۔ یہ جو کوشش یا پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی تھی، یہ موقع اب مل گیا ہے پی ڈی ایم کو، اور پی ڈی ایم جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں شامل ہیں، ان کے اپنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تحریک انصاف کے دور میں۔ بہت سے لیڈرشپ پہ جو 2nd ٹیئر اور 1st ٹیئر لیڈرشپ ہے، انہوں نے مہینوں جیل میں گزارے، ان کے اوپر مقدمات بھی چلے، اب پوزیشنز شفٹ ہو چکی ہیں۔ What Imran Khan was enjoying post 2017, 16 and 17, now PDM is enjoying it. اس تمام معاملے کی سب سے بڑی کیجولٹی کیا ہے؟ یہ جو حالات واقعات ہیں، یہ جو کرسی کی لڑائی ہے، جو اپنے مخالف کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کا سب سے بڑی کیجولٹی کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا نقصان اس ملک کی معیشت ہے۔ آج ڈالر 305 کراس کر گیا، اور ایسا لگ رہا ہے، مارکیٹ کی آواز دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے نوما وہ نہیں ہوگا تو معیشت مزید پریشر میں آئے گی، پاکستان کا روپیہ مزید پریشر میں آئے گا، مہنگائی کی ایک نئی لہر پاکستان میں آئے گی، اور ادھر سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا جو کیجولٹی ہے وہ لیگل پروسیس ہے۔ جج عدالتوں میں رو رہے ہیں، آپ دیدہ ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ہم فیصلے دیتے ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو ضمانت دی جاتی ہے، پولیس ان کو جیلوں کے باہر سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ضمانت ملتی ہے، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے شری مزاری صاحبہ کو شاید 3 یا 4 دفعہ ضمانت ملی ہے، اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، خبر یہ ہے۔ یہ ہمارا جو لیگل پروسیس ہے، وہ لیگل پروسیس بھی سارے کی کیجولٹی بنتا جا رہا ہے۔ پچھلے 3-4 سال میں اس ملک میں سب سے زیادہ بحث وہ نظام پر ہوتی رہی ہے۔ فیشزم کے بڑے نعرے لگتے رہے، فیشسٹ حکومت تحریک انصاف کی مخالفین کو دباتی ہے، ورکرز کا استحصال کر رہی ہے، ورکرز کو گرفتار کر رہی ہے، میڈیا کا گلا گھونٹ رہی ہے، اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، اور اس کے بغیر کیا سیاست رہ جاتی ہے۔ یہ وہ نعرے تھے جو لگتے تھے، خواہش کے مطابق جس کو دل کرتا تھا گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ میں ان کے بیانات آپ کو سناؤں، آج کا ایک مریم اورنگزیب صاحبہ کا ساؤنڈ ان کا بیان میری نظر سے گزرا۔ ان سے جب آزادی صحافت پر، اظہار رائے کی آزادی پر جب بات ہوئی، سوال پوچھا گیا کہ عمران ریاض خان گرفتار ہیں اور صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں کون گرفتار ہے؟ کوئی گرفتار نہیں ہے پاکستان میں، مکمل آزادی ہے اظہار رائے کی۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کسی سیاسی جماعت کا ماؤتھ پیس ہیں، اسی قسم کی گفتگو عمران خان صاحب کے دور میں بھی کی جاتی تھی۔ آج جب میں نے یہ دیکھا شام کو، ان کا نظر سے گزرا جب کہ صحافیوں کو اس طرح برانڈ کیا جاتا ہے، گو کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ برانڈ کر سکیں کہ کون کس کی سائیڈ پہ کیا بات کر رہا ہے۔ یہ رائٹ کسی کا نہیں ہے۔ جتنا رائٹ حکومت کے حق میں بولنے والوں کے پاس ہے، اتنا ہی رائٹ کسی حکومت کے مخالف اور کرٹک کے پاس ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ مریم نواز پہلے یہ بات کر چکی ہیں ہمارے ادارے کو لے کر، ہمارے لوگوں کو لے کر، یہ پہلے بھی ان کی تنقید نون لیگ کرتی آئی ہے۔ اب بھی ان کی جو تعریف ہے صحافی کی، وہ ان کی اپنی خود ساختہ تاریخ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کون صحافی کون نہیں۔ گو کہ مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں کہا اس سے پہلے کہ آگے جائیں اور فیشزم میں کیا کیا کرتے آئے ہیں اور کیا کیا بیانات دیتے آئے ہیں مختلف معاملات، جو میری اپنی ذاتی پوزیشن رہی ہے، تاکہ یہ پریشر ہم سب پر ہے، کیونکہ میں بھی ایک ادارے کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہمیں بھی برانڈ کیا گیا، ہمیں بھی تنقید کی گئی۔ یہ جب گرفتاریاں ہوا کرتی تھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کی، پیپلز پارٹی والوں کی، اس کے اوپر میں کہا میں آپ کو اپنا ویو بتا دوں، تاکہ اس کے بعد اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یہ رائٹ بھی لینا پڑے گا کہ ہم اگر اس پہ آج تنقید کر رہے ہیں تو پچھلے 4 سال بھی اس پر تنقید کرتے آئے ہیں۔ کا وقت کم تھا، جو ملا ہم نے اکٹھا کر کے آپ کے لیے رکھا۔ عمومی تاثر میڈیا میں بھی یہی ہے، رانا صاحب کے ساتھ تھوڑی
ज्यादती हो रही है। शहर रफीदी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब की वीडियो का मैंने जान रब को देनी है, आपने जान रब को देनी है, वहाँ वीडियो कोर्ट को देनी है। इसकी वीडियो मौजूद है, सब कुछ हम अदालत में पेश करेंगे। वीडियो मौजूद है, पहले हाँ करें ना। आई डोंट रियली एग्री विद लॉट ऑफ द अरेस्ट दैट हैव बीन मेड, स्पेशली शाहिद साहब और मिफ्ता इस्माइल वाला। तो आई हैव वेरी स्ट्रिक्ट रिजर्वेशंस ऑन दिस। तरीकाकार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बहुत से हुकूमती वुज़रा ऐसे हैं जो कि एक सिमिलर केसेस उनके खिलाफ है, फाइलें तैयार पड़ी हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक ट्रायल चले और उसमें इंसाफ हो, सबसे जवाब लें। ये नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज करेंगे, उससे लेना उससे नहीं लेना। एंड आई डोंट बिलीव इन टिट फॉर टैट। मैं ये भी बिलीव नहीं करता कि अगर इनका एक उठाया तो एक इधर से होना। क्या राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी वाकई कानून नाफिज करने वालों की और एएनएफ की गिरफ्तारी है, और वाकई क्या उनके पास इतनी हीरोइन थी? गिरफ्तारियां तो की जा रही हैं, लेकिन उसका एक कोई असूल सामने नहीं है कि किस असूल के तहत गिरफ्तारी अगर जरूरी है तो सबको गिरफ्तार होना चाहिए या किसी चंद को गिरफ्तार होना चाहिए। हुकूमती गिरफ्तार क्यों नहीं होता? ये केसेस सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ तो नहीं है। कानून का इतलाक ये नहीं कि भट्टी साहब पर कुछ और होगा, काशिफ अब्बासी पर कुछ और। ये थोड़ा सा हमने आपके लिए किया कि हम उस वक्त भी इन गिरफ्तारियों के खिलाफ थे कि ये निजाम, ये तरीकाकार ठीक नहीं है और इस निजाम को बेहतर होना चाहिए कि किस तरह गिरफ्तारियां हो। लेकिन अब आज फैशिज्म पर क्या गुफ्तगू और क्या बहस होती रही है पिछले 3-4 साल, फिर आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है और वो पहले क्या करते थे। कल को इसका हिसाब देना होगा। मैं तुम्हें आज वार्निंग देता हूँ, फाशिस्ट इमरान खान के फाशिस्ट हथकंडों से बाज आओ। हमारे यहाँ एक न्याजी है जो कि उनसे भी ज्यादा फैशिस्ट है, इंसानी हकूक का धज्जिया उड़ा दिया है। रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर, हक गोई पर जाली सजाएं नहीं दिया करती। कहने को जमहूरी हुकूमत है, ऑपोजिशन का गला घोंट दिया गया है। ये एक डिक्टेटर है इमरान खान, ये फैशिस्ट है। और ये लार्जली फैशिज्म के ऊपर बयान दिए गए। लीडर जब गिरफ्तार होते थे तो क्या कहा जाता था, क्योंकि आजकल भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गिरफ्तार हो रही है। ये इमरान खान न्याजी का बदतरीन जबर, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है, और तरीका वारदात वो है जो ये पहले से इस्तेमाल करते आए हैं। अपनी सियासी मुखालफीन को चुन चुन के गिरफ्तार किया है, तो ये फैशिज्म है। ये न समझना कि इन गिरफ्तारियों से तुम हमारी आवाज बंद करा लोगे। एक फर्देवाद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। हम और भी हमारे साथी और हम लोग जो है गिरफ्तार होंगे। जब लीडर गिरफ्तार तो बड़ी तनकीद होती थी और कहा जाता था कि अपने सियासी मुखालफिन को दबाना फैशिज्म है। फिर वर्कर्स गिरफ्तार होते थे तो कहा जाता था हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और यह भी फैशिज्म है। जिस हुकूमत को कारकुनों को गिरफ्तार करके बंद करना पड़े, उस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अपने सियासी मुखालफिन के जान के साथ खेल रहे हैं, एंड ये एक फैशिस्ट हुकूमत का, एक आमिराना हुकूमत का सोच होता है। पंजाब की कैटेगरी गवर्नमेंट ने सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर दिए बिला वजह। हमारे खिलाफ पंजाब की हुकूमत ने पीटीआई के कहने पर FIR काट दी, उसमें दहशतगर्दी की दफात लगा दी। पंजाब की कैटेगरी गवर्नमेंट असल में पीटीआई की तुफैली है। हमारे हजारों बच्चों को पुलिस ने मारा, उनको लाठियां बरसाई। मीडिया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, उस वक्त भी मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती थी, जो किया जाता था, उस पर बड़ी तनकीद करते थे। क्या कहते थे ये भी सुनो। 74 साल में इस तरह की खीरदस्ती मीडिया के साथ किसी और हुकूमत ने सोची भी हो। आप ये बात याद रखें कि जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है वो इरोड होता जा रहा है, और अब इस फैशिस्ट हुकूमत के अंदर इस नहज पर पहुंच गया है कि इट्स नॉन एग्जिस्ट। मीडिया का गला घोंट दिया गया है। ये पहली नाम निहाद जमहूरी हुकूमत है जो आज सहाफत को दबा। उस वक्त भी मेरे और तुम्हारे साफी की बहस होती थी, आज भी मेरे और तुम्हारे साफी की बहस है। आज भी इस चीज को जस्टिफाई किया जाता है कि अगर इदारे बंद कर दिए जाएं, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, डायरेक्टर न्यूज गिरफ्तार कर लिए जाए, जैसे ARY के केस में हुआ, जिस तरह साफियों को गिरफ्तार किया गया, ओन किया गया, आज उसको जस्टिफाई किया जाता है ये कह के कि हमारे या उनके ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। ये भी फैशिज्म के बड़े नारे उस वक्त लगते थे। खवातीन खुसूसी तौर पर एक बहुत बड़ा टारगेट रही। पिछले चंद दिनों में हमने देखा जिस तरह उनके साथ किया गया। जब खवातीन के साथ, इनकी खवातीन के साथ, या लीडरशिप हो, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो, फरियाल तालपुर साहिबा हो, जो गलत होता था लेकिन जो कर होता था, क्या कहते थे, आज जो खवातीन के साथ सड़कों पे हो रहा है, जिस तरह उनको घसीटा जा रहा है, जिस तरह पॉलिटिकल अपोनेंट जो खवातीन है उनके साथ किया जा रहा है, दे आर नॉट डॉटर्स ऑफ अ लेसर गॉड। पिछले चंद दिनों में हमने जो खवातीन के साथ हुआ वो देखा, किस तरह पॉलिटिकल व्यू रखने वाली, एहतजाज करने वाली खवातीन को घसीटा गया, सड़कों से उठाया गया। ये भी खवातीन इसी मुल्क की हैं, इनके हुकूक के लिए आज क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
ان سے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. بخاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی صاحب. بخاری صاحب, جو حکومت پچھلی تھی اس میں جو آپ لوگوں نے ایک فیشزم کا اور جس چیز پر کا آج وہی ہو رہا ہے. پچھلے ایک سال میں اس ملک میں سیاسی مخالفین گرفتار ہو رہے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے, میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یہ فیشزم آپ کے خیال میں آج بھی قائم ہے نا؟ تھینک یو بھائی صاحب. دیکھیں کہ آپ معاملات کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, پھر اس کا اوپینین بھی اپنا جو ہے وہ بھی ڈپینڈ کر کے اس کی اپنی پرسیپشن کیا اباؤٹ تھنگس. آپ نے خاصا لمبا انٹرو دیا اور بلا شبہ ہر پروفیشن کی پری ریکویزٹس ہوتی ہیں. فار اے پولیٹیشین اس کی بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں, اور فار اے جرنلسٹ بھی اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہو کین بی ٹرمڈ ایز اے گڈ جرنلسٹ. جرنلسٹ کا کام یہی ہے کہ وہ اپنا اوپینین مسلط نہ کرے, بلکہ جو ہارڈ ریالٹیز ہیں, جو فیکٹس ہیں, ان کو کنوے کرے, کمیونیکیٹ کرے. جرنلسٹ کا یہ کام سر, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اس کا ویو سے آپ ڈس ایگری کرتے ہو. بخاری صاحب, میں آپ سے اتفاق کر لیا نا, میں نے کنسیڈ کر دیا کہ کسی کا ویو ون سائیڈڈ ہے. جرنلسٹ میڈیا پرسن کا, کاشف میڈیا پرسن کا یہ کام نہیں کہ ہی شوڈ سٹارٹ بلڈنگ امیج آف سرٹن پرسنالٹیز. بڑی سمپل سی بات ہے. سر, کیا سرٹن پرسنالٹیز کا امیج دوسری طرف نہیں بلڈ کیا جاتا؟ میں تو کہتا ہوں, میں تو کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. تو کیا کل عمران خان آ جائے تو اس کو یہ رائٹ دے دیں کہ جو جرنلسٹ ان کے خلاف ہے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیں؟ نہیں, میں بات خلاف کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جی جو پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو سامنے رکھیں. باقی آپ کا اپنا پرسنل اوپینین ہے, آپ کسی کو فیور کریں, کسی کو ڈس فیور کریں, دیٹس انادر تھنگ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ پولیٹیکل ورکرز پر آ جائیں سر. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ, آپ کے سارے لوگ گرفتار ہوئے, آپ نے کہا یہ فیشزم ہے, ہماری مخالفین کو عمران خان صاحب دبا رہے ہیں. آج ان کی ساری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اندر بیٹھی ہے. صرف آج نہیں, چلے 9 مئی کے واقعات سے پہلے بھی ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. آپ کے خیال میں فیشزم ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آئین اور قانون کی وائلیشن ہوگی تو اسٹیٹ مشینری حرکت کرے گی. ہم نے اپنے آپ کو کہا یہ فیصلز ہیں تو ہم نے اسٹیبلش کیا, تھرو کورٹ آف لا اسٹیبلش کیا کہ وی ور انوسنٹ, ہم بے گناہ تھے, ہم پہ جبر کیا گیا اور بذریعہ جبر یہ اختیارات جو ہے ریاست کی مشینری کو استعمال کیا گیا. آج کسی کے خلاف جبر ہو رہا ہے تو کورٹس اوپن. جبر اور کیا ہوتا ہے سر؟ کورٹ ضمانت دیتی ہے, جج رو رہے ہیں عدالتوں میں, آپ دیدہ ہو رہے ہیں کہ ہم ضمانت دیتے ہیں, آپ کی پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے جبر سر؟ کاشف نہیں, میری آپ بات سن لیں نا, میری آپ بات سن لیں. کورٹ اگر ایک بندے کے خلاف 5 کیسز رجسٹرڈ ہے اور وہ ڈفرنٹ انسیڈنٹس میں انوالو ہے, اگر اس پہ خلاف ایکوزیشن ان ڈفرنٹ پولیس اسٹیشنز ہے, بڑا جھوٹی ہو, ایکوزیشن تو ہے نا, تو بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف بھی تو ایکوزیشنز تھے نا سر بخاری صاحب, آپ کے خلاف بھی تو کوئی نہ کوئی تو الزام لگتا تھا نا. آپ کہتے تھے یہ کورٹ میں فیس کیے نا, ٹھیک ہوا آپ کے ساتھ. پہلا فیصلہ بخاری صاحب یہ کر لیتے ہیں, ہم نے باں نہیں کی, پہلا گرفتاریوں سے نہیں بھاگے سر. ٹھیک کہہ رہے ہیں, پہلا فیصلہ یہ کر لیتے ہیں, پہلا فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ اگر کیس بن جائے ٹھیک یا غلط, کسی کو اٹھا کے 6 مہینے سال کے لیے اندر ڈال دیں تو ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ایڈمٹ کر لیں کہ ہاں یہ جس کو بھی اٹھا کے اندر ڈال دیا جائے وہ بالکل درست ہے. پہلے تو یہ پھر کنسیڈ کرتے ہیں کہ کیس غلط ہے یا ٹھیک ہے, اندر جائے, ڈال دیں اندر. بات یہ ہے, ریاست میں مقدمات اگر بے بنیاد اگر بنائے جاتے ہیں تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں آتی ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر جینوئنلی کسی نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو اگر اسٹیٹ فنکشنز کے خلاف مقدمہ درج کیا تو وہ ڈفرنٹ سچویشن ہے. ٹھیک ہے, میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہوں اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہونے چاہیے. آج ہو رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہ نہیں ہو رہی ہے سر؟ آج بات ہے کہ آج جو آپ تھے, آپ 9 کے آنورڈ دیکھ لیں, 9 سے پہلے دیکھ لیں, 9 تاریخ سے پہلے دیکھ لیں. آپ نے شیخ رشید کو گرفتار کیا, فواد چودھری کو گرفتار کیا. اگر میں مثال دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی جگہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے اگر اس نے سیکشن 144 لگا دی, آلدو آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں جی ان کانسٹیٹیوشنل ہے, انلیگل ہے, لیکن ایز لانگ اٹ از ان فورس,
اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو مقدمہ تو درج ہو جاتا ہے نا سر. لیکن مقدمہ پھر مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے خلاف کیوں نہیں درج ہوتا جو یہاں اسلام آباد میں ریڈ زون میں جا کے جلسہ کرتے ہیں سر؟ They moved an application before a deputy commissioner. Are you telling me کہ اب ہم دونوں کے سر میری بات سنیں, میں امریکہ میں نہیں رہتا, میں برطانیہ میں نہیں رہتا, آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں. You have a vast political experience. آپ کا تجربہ میں آپ کو پچھلے 3 دہائیوں سے جانتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہی پتا یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں, کسی کو 144 کے باوجود جلسہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور کسی کو آپ گھسیٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں, یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ڈسکریشن تو دیکھیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی ڈسکریشن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے چول ترین مقدمہ جو ہے وہ 144 کی وائلیشن ہے. تو چول ترین مقدموں میں لوگ اندر جا رہے ہیں نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا جی 144 کے پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ سر نلکا چوری کا مقدمہ بھی بنا ہے فواد چودھری پر, نلکا چوری کا, آپ کو یاد ہے نا سائیکل چوری, ٹوٹی چوری کر لی انہیں, نلکا چوری کا مقدمہ, نلکا چوری کر کے. میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی نالج میں اضافہ کر رہا ہوں. دیکھیں جی ہم آپ کی نالج میں بھی اضافہ کرتے ہیں, لیکن ایک بات یہ طے شدہ بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی وی بلیو ان رول آف لا, یا کہتے ہیں آپ آئین کی بالادستی میں بلیو کرتے ہیں, اب اگر کوئی کنڈیشنلٹیز لگتی ہیں تو ان کنڈیشنلٹیز کو آپ اس کو وائلیٹ تو نہ کریں, آپ اس کو پراپر فورم پہ چیلنج کریں. سر پراپر فورم ضمانتیں دے رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا نا, مسئلہ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضمانت دیتی ہے عدالت, وہیں سے پیوں میں دوبارہ اٹھا کے مقدمے میں دیتا ہے نا. علی محمد خان, شیریں مظاہری, ملکہ بخاری, میں تو آپ کو لسٹ بتا سکتا ہوں سر. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, جو خواتین کے ساتھ ہوا, پیپلز پارٹی واز ون پارٹی, پیپلز پارٹی واز بخاری صاحب ون پارٹی, جو کہ مقدمے بنے نہیں بنے, غلط مقدمے بنتے رہے نا. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو پوری اسی لیے اپنا کریڈینشلز بتانے کی کوشش کی کہ جب یہ گرفتاریاں آپ لوگوں کی ہوتی تھی تو میں ہی کہتا ہوتا تھا یہاں بیٹھ کے غلط ہو رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے. پرابلم یہاں یہ ہے کہ اس لیے میں تو کہتا ہوں مجھے تو سائڈ پہ رکھیں. پیپلز پارٹی کا ایک اسٹرینتھ تھی جو ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتی. آج خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو آئین, دیکھیں ہر چیز مقدمہ نہیں ہوتا. جمہوریت میں آپ بھی جانتے ہیں, پاکستان کی سیاست اور جمہوریت میں ان مقدمات کو بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ مخالف کو دبایا جائے, اور یہ ہو رہا ہے اور آپ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. نو ہم خاموشی سے بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے چیخیں نہیں ماری ان کی طرح جو ہمارے ساتھ جبر ہوتا رہا 4.25 سال. جس انداز میں چاند رات کو فریال تالپور کو اٹھا کے لے گئے جیل ہاسپٹل سے, ہم نے چیخیں نہیں ماری, ہم بھاگے نہیں وہاں سین سے. ہماری بیل ریجیکٹ ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی, تو ہم نے بڑا آنریبلی اپنی اریسٹ کوٹ کر دی. لیکن آپ وہاں سے بھاگے لگاتار جبر نہیں کیا. آپ لگاتار اس کو فیشزم کہتے رہے. تو بات ہے کہ جو اگینسٹ دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کرے گا ہم اسے فیشزم کہیں گے. آج جو ہو رہا ہے وہ اگینسٹ دا لا اور کیا کہیں گے؟ کانسٹیٹیوشن نہیں ہو رہا بخاری صاحب. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لینڈ آف دی لا کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا سر. لیکن مجھے ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں, نو بڈی, دیکھیں نا, میں وہ آدمی پروو کرتے ہیں کورٹس میں. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ ہم تو کورٹس میں پروو کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دو پوزیشنز بیٹھ کے پروو کرتے ہیں, یہ زمان پارک میں بیٹھ کے پروو کرتے کہ ہم انوسنٹ ہے. 2 پوزیشنز ہیں سر. نہیں, یہ عمران خان صاحب کو بھی سب مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. یہ کسی کے لیے لیوریج نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مقدمہ کرپشن کا بنے اور آپ کہیں کہ میں سامنا نہیں کروں گا. سب کو اپنے جواب دینے پڑیں گے. یہ بات اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو 9 مئی کو ہوا, میں پھر یہ کہہ دوں کہ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, عمران خان صاحب نے فرانس کے جو مظاہرے ہو رہے تھے اس کی مثال دی. وہاں ڈسٹنکشن کی گئی, جو بلوائی تھے ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں, اور یہ اب بھی ہونا چاہیے. نوبڈی از سیئنگ کہ جو شامل ہیں ان کو چھوڑ دیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ بخاری صاحب آپ ایک حکومت ہیں, آپ حکومت ہیں, آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ آپ کی حکومت میں فیشزم کیا ہو رہی ہے یا نہیں, کیا یہ گرفتاریاں ٹھیک ہیں, عورتوں کے ساتھ ٹھیک ہے, میڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے یا غلط. آپ نے پوزیشن, آپ لوگ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. خاموشی تو آج رضامندی ہے نا آپ کی. نہیں, کاشف یہ بات نہیں ہے. ہم تو جو رائٹ از رائٹ اینڈ رانگ از رانگ, وی سے دیٹ. پھر کہنا کہ غلط ہو رہا ہے سر, اٹس اے ویری سمپل تھنگ. تو دیکھیں نا, میں کیوں کہوں یہ غلط ہو رہا ہے, وہ تو اسٹیبلش کرے نا جا کے کورٹ آف لا میں. آپ جب کہتے تھے غلط ہو رہا ہے, جو میں نے بیانات سنائے سر, یہ گرفتاریوں کے بعد ہو رہا ہے نا. نہیں, یہ تو کاؤنٹر ایلیگیشن آ رہا ہے نا. ثناء اللہ پہ آپ نے ہیروئن پلانٹ کر دی,
اب انٹیریئر منسٹر ہوا ہے, مقدمے درج ہوتے ہیں کہ ثناء اللہ ہم پہ جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے. تو لیٹس گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن ناؤ. اب مجھے بتائیں, میں آپ سے ایک سیاسی سوال آخری, یہ آپ نے اپنے کنڈکٹ سے اسٹیبلش کرنا ہے. ٹھیک, میں آپ سے ایک بات کہتے رہے. سر مجھے ایک بات بتائیں بخاری صاحب, لیٹس اسیوم آپ تحریک انصاف کا حصہ ہوتے ہیں, جس مشکل میں آج تحریک انصاف پھنس گئی, یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے ان کے لیے؟ یار میری جماعت ایسی نہیں تھی, میں جس جماعت میں تھا نا اس کی اپنی پولیٹیکل ہسٹری ہے, اور ہم نے جو موقف اختیار کیا اس پہ ڈٹے بھی رہے, اور ہم نہ بھاگے نہ جان چھڑائی. پھانسی کا پھندا میرے قیادت نے قبول کر لیا, اور ہم نے بڑی بہادری اور دلیری سے ہمیں منع کیا گیا 27 دسمبر کو. لیکن آپ چاہتے ہیں سر کوئی اور پھانسی کے پھندے پر چڑھے, کسی کو ملک کی سیاست سے باہر نکالا جائے, کوئی پارٹی ختم کی جائے, آپ چاہتے ہیں یہ سارا ہونا چاہیے اس ملک میں؟ اگر ایز پیپلز میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم تو قانون کی اور آئین کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں, اور وہ جو گارنٹیز کرتا ہے کانسٹیٹیوشن رائٹس, ان رائٹس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. میں بلیو کرتا ہوں اس میں. سر آپ ایک اصولی وہ بات کر رہے ہیں جو کتاب میں لکھنے میں تو اچھی ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ وہ کام نہیں کر رہے. یو نو دیٹ. دیکھیں پریکٹیکلی دیکھ رہا, پریکٹیکلی وہ 4.5 سال میں کیا ہوتا رہا ہے؟ غلط ہوتا رہا. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ٹائم غلط تھا تو آپ بھی غلط جائز ہے؟ نہیں, غلط نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس سچویشن سے ہم نکل سکتے تھے اگر وہ اپنے آپ 9 مہینے تو ڈبو دیا نا, میں نے اسی لیے کہا نا 9 مہینے تو تحریک انصاف کی لٹیا ڈبو دی. میں ایک بریک لے لوں, اجازت ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑے لیگل معاملات بھی پچھلے 2-3 دن سے سامنے آئے. ایک تو ججز جو آڈیو لیکس تھیں اس کے لیے ایک 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے, جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے پیونی جج ہیں, ان کے علاوہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اس کمیشن کا حصہ ہیں, جو آڈیو لیکس کی صداقت اور عدلیہ کی آزادی پر پڑنے والے اثرات جو ہیں ان پر یہ کمیشن تحقیقات کر سکے گا, اور 30 دن کا وقت دیا گیا ہے. TORs بھی دیے گئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں گور صاحب بیرسٹر گور صاحب بھی موجود ہیں, اور زبیری صاحب, عابد زبیری صاحب بھی موجود ہیں. پہلے گور صاحب سے شروع کرتا ہوں, کیونکہ وہ گور صاحب, یہ PTI نے چیلنج کیا ہے یہ کمیشن عدالت میں؟ جی, آج سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے بہاف سے پٹیشن فائل ہوگی تھرو بابر اعوان. سر لیکن آپ کا کیا لینا دینا ہے اس کمیشن کے ساتھ؟ کمیشن مطلب یہ کمیشن, میں اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ عدالتی معاملہ ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ایک عدالت میں چند ججز کی وکالت کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں. نہیں, یہ چند ججز کی وکالت کے لیے میدان میں اترنے کی بات نہیں ہے. بیسیکلی تو آئین اور کنسٹیٹیوشن کی بات ہے کہ جو کمیشن بنا ہے اس قسم کا کمیشن بن ہی نہیں سکتا. اس کی ریزن یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا اگر آپ ان کی TOR دیکھیں انڈر جو کمیشن ایکٹ انہوں نے بنائے ہیں وہ اس میں جی گور صاحب میں کہہ رہا ہوں جو کمیشن انہوں نے بنایا اس میں TOR ہے, اس میں سے 8 ٹرمز لکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ آڈیو کالز ہوئی ہے, اس میں سے ایک سیٹنگ جج سے ریلیٹڈ ہے, باقی سپوز وکیل اور کسی اور کے درمیان. ہاں لیکن سر اس میں یہ تو ججز سٹنگ ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ چیف جسٹس سن رہے ہیں, سیاسی جماعت کا اس میں کیا کام ہے سر؟ جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کیس سپریم کورٹ کی سٹنگ جج کی آپ آڈیو لیکس کرتے ہیں تو وہ یہ کمیشن سرے سے کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ صرف اور صرف دار و مدار ہے اس پہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو کرے. یہ کمیشن کا اختیار صرف ایک سول کوڈ برابر ہے, اس لا میں لکھا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نقوی صاحب کو کہے ہمارے سامنے آپ پیش ہو جائے اور آئے یہ ویڈیو آڈیو آپ کی ہے کہ نہیں ہے. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر وہ یہ ججز نہیں ہے اور وہ اور ججز ہے, سپوز جس طرح یہ 7 آڈیو لیکس ہے, فار انسٹنس ایک ہے دیٹ از بٹوین ایلیجلی قیوم صدیقی صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی. سر لیکن یہ تو سارے معاملات چلے دیکھے جائیں گے نا اس کمیشن میں. مجھے تو اس بات کی تھی کہ اس وقت سیاسی جماعتیں کا رویہ دیکھ کر میں یہ بات زبیری صاحب سے پوچھتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ بارز کے اوپر بخاری صاحب ویسے ہی ایک لگ گئی ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, PCB جو پاکستان بار کاؤنسل ہے وہ تو حکومت کے ساتھ ہے. یہ ایک دھبے تو لگ گئے, میں اگر کہوں دھبا کا لفظ استعمال کروں تو یا یہ ہو گیا ہے, لیننگز سامنے آ گئی ہیں. لیکن بار پھر بھی اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر اس لیے ہے کہ بارز عموماً بینچ کے معاملات میں اپنا ویو رکھتی ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے دینے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے اس کمیشن کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف, پہلی تو بات میں آپ کی بالکل آپ سے اختلاف کروں گا کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ ہیں. ہم کسی جماعت کے ساتھ ہیں, ہم آئین
اور قانون کے ساتھ ہیں, سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہماری کوئی بات کسی پارٹی سے اس کے موازنہ اس سے کیا جائے تو وہ کسی اس کے ملتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کہ ہم لوگ سپریم کورٹ بار کسی پارٹی کے تابع ہو گئی یا ان کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے. تو اس طرح آپ کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا. دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیں اس میں ویڈیو لیکس جو آڈیو لیکس ہیں اس میں میرا بھی ذکر ہے اس کے اندر, تو اس وقت ہم نے اس پہ بالکل ڈینائی کیا تھا کہ نہیں. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2017 کا جو قانون ہے انکوائری اور کمیشن ایکٹ جو ہے, اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے کہ کمیشن بنانے کی. لیکن آپ دیکھیے ایک سینئر جج سپریم کورٹ کے معزز جج کو نامینیٹ کیا گیا, اور وہ میرا ویو ہے کہ وہ انہوں نے میرے خیال سے چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا ہی نہیں نامینیٹ کرنے سے پہلے, اور ان کا یہ کہہ دینا کہ جی ہم خود ہی بنا سکتے ہیں, تو یہ پہلا ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں سر ایک تو یہ آپ کا ذرا نقطہ ہے کہ کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے سر, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم سے 2014 میں عمران خان صاحب دھرنا لے کر آ رہے تھے, اس کی انویسٹیگیشن یا اس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن چیف جسٹس کو بھیجا گیا تھا, ججز کو ڈائریکٹلی نومینیٹ نہیں کیا گیا تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی ڈائریکٹلی ججز کو نومینیٹ کیا جاتا حکومت کی جانب سے کہ آپ آکے کبھی نہیں ہوا. اب دیکھیں اگر اب یہاں تو 2 ہائی کورٹ کے ججز ہیں. اب دیکھیے آپ کہہ رہے تھے ایک پولیٹیکل پارٹی, گوہر ذرا دیکھیں تو ان کے جو عمران خان صاحب کے بارے میں تو ایک ٹی او آر تو عمران خان صاحب کے ایک سیاسی جماعت کے بارے میں بھی ان کے ایک پوائنٹ ہے, اگر آپ دیکھیں 6(1) میں لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو اس میں یہ جو پورا کمیشن بنایا گیا ہے, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کی کانسٹیٹیوشن, اس کے آپ بحث چھوڑ دیں کہ ویدہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مرضی سے ہوا نہیں. میرے خیال سے یہ نہیں ہوا, تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک جج نامینیٹ ہو جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وداؤٹ دی پرمیشن اور کنکرنس آف دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان. دوسری بات ہے سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ, سر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا رائٹ ہے ایز .61 کے ٹی او آرز میں ان کا نام ہے, اس وجہ سے کیونکہ وہ تو اس کی لیگالٹی چیلنج کر رہے ہیں کمیشن کی. نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ گوہر علی خان سے آپ پوچھ رہے تھے بیرسٹر سے کہ یہ آپ کی پارٹی کا کیا تعلق ہے, تو ٹی او آر میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا ذکر ہے, آپ ان سے پوچھیں. وہ تو اگر یہ درخواست کرتے ہیں ہمیں پارٹی بنایا جائے تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن وہ تو کمیشن کی لیگالٹی چیلنج کر رہے ہیں نا. جی لیگالٹی, کوئی جو پارٹی افیکٹڈ ہوگی وہ لیگالٹی چیلنج کرے گی. سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ اس کے اندر جو مین ایشو ہے کہ اس میں ورڈ یوز ہوا ہے ڈیفینیٹو پبلک امپورٹنس. اب ڈیفینیٹ ججمنٹس ہیں اس کے اوپر کہ آپ کو سورس بتانی ہے کہ ان کی سورس کیا ہے, کس نے یہ ٹیپنگ کی, کس نے اس کی پرمیشن دی, اور آپ کو سپریم کورٹ کے 2-3 فیصلے سامنے رکھنے چاہیے, جس میں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس تھا, PLD 1998 سپریم کورٹ 388, جس کے اندر سپریم کورٹ کا ہماری پرمیشن کے بغیر آپ کسی کی ٹیپنگ کر نہیں سکتے, نمبر 1. پھر فیئر ٹرائل ایکٹ آ گیا 2013 میں, یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں بنا, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت. اس میں بھی اگر آپ کو سرویلنس کرنی ہے, کوئی بھی ٹیپنگ کرنی ہے, اس کے لیے ہائی کورٹ کے اندر اپلیکیشن دینی ہوتی ہے, ہائی کورٹ کی جج سے پرمیشن لینی ہوتی ہے. یہ کہا, اور موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ کی سورس کہاں تھی, کس نے یہ کیا, کیا اس نے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا جج تھے ارشد ملک صاحب, سورس کا نہیں پوچھا ٹی آر میں, ان کے اوپر جب جی ارشد ملک صاحب جو تھے ان کے اوپر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی کہ آڈیو اگر کسی کی آپ نے ٹیپ کی تو یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں, آپ کو پہلے اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا, پھر آپ کر سکتے ہیں, اور پھر وہ عدالت میں ایڈمیسیبل ہوگی ایز ایویڈنس. تو یہ تو چیزیں ہیں ہی نہیں اس کے اندر, تو یہ بالکل یہ لیگلی ایک غلط یہ کمیشن بنائے, تو اس کو بالکل میرے حساب سے چیلنج ہونا چاہیے کہ جی یہ قانون کے حساب سے نہیں ہے, یہ جج جو نامینیٹ ہوئے ہیں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا نہیں گئے. تو یہ سب چیزیں اگر اب انہوں نے کیس فائل کر دی جیسے گوہر فرما رہے تھے, تو وہ اس کے کورٹ میں یہ میٹر سب. اور سر یہ فوجی عدالتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے پرانے نظام جو آلریڈی قوانین موجود ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایک سٹینڈ ہے بار کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ آرمی ایکٹ میں ایک سیکشن 2D ہے, اس کے اندر جو پروویژن اگر اس میں کوئی سیویلین آتا ہے تو اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس کے اندر, لیکن وہ دیکھنا ہوگا کون اس میں آتا ہے. تو وہ اگر وہ آتا ہے نہیں, لیکن آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم جب ہوئے تھے ملٹری کورٹس بنے تھے تو آئینی ترمیم کی گئی تھی, 21ویں ترمیم اور پھر 23ویں ترمیم, 2 سال کے لیے وہ بنے تھے, ایک سن سیٹ کلوز تھا, ایک آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی تھی ملٹری کورٹس میں ان لوگوں کی ٹرائل کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اگر ضرورت تھی تو آئینی ترمیم ہونی چاہیے, جو ابھی ہو نہیں سکتی.
اور اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو میرے حساب سے جو ملٹری کورٹس میں سویلین کا، اور آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ صرف ملٹری کورٹس ان کے لیے ہوں گے جو فوجی تنصیبات پہ جنہوں نے حملہ کیا، اور تو اس پہ تحقیق ہونی چاہیے کون لوگ تھے، کیا تھے، اس کے محرکات کیا تھے، پولیس کا کہاں فیلئر ہوا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کہاں فیلئر ہوا کہ وہاں لوگ ہماری تنصیبات پہ، فوجی تنصیبات پہ لوگ پہنچ گئے اور ہمیں ڈیٹیلز دیکھنے کے بعد یہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نیر بخاری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ظاہر ہے کیونکہ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، خود وکیل ہیں، بڑے پرانے وکیل ہیں۔ بخاری صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس معاملے پر جاؤں، 193 اس وقت سیٹیں کراچی میں میئر بننا ہے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی ہیں، 166 پیپلز پارٹی اور دوسروں کے، یہ حافظ نعیم صاحب نے مجھے نمبرز دیے ہیں، آپ کے نمبر اور 180 کا فگر چاہیے آپ کو، 14 بندے شارٹ ہیں۔ یہ بغیر توڑ پھوڑ کے اور ہارس ٹریڈنگ کے تو آپ پورے نہیں کر سکتے، تو آپ کو کیا اگر بن گیا میئر آپ کا تو ہارس ٹریڈنگ سے ہی بنے گا، اور یہ جو لیگل بحث ہے کمیشن کی، اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑا اپنا ویو دے دیجیے گا۔ تھینک یو کاشف، ابھی ڈونٹ یہ دیکھیں نا، آپ اس کو پریمپٹ نہ کریں کہ کل کیا ڈیسیژن ہوگا۔ ڈیسیژن کیا آتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی ایفرٹس ہوتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، اور ہم سر جوڑ توڑ کے بغیر تو نہیں ہوتا نا سر، لیٹس پریمپٹ کہ اگر بندہ توڑ کے کل الیکشن لڑا ہے آج چھوڑ کے جائے گا تو پیسے پہ جائے گا یا توڑا جائے گا نا سر بندہ، یہ تو نہ کہیں، جو لیگل مینز ہوں گے اسی کے مطابق ہوگا نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کمیشن پہ آپ کا کیا ویو ہے سر؟ نہیں کرنا چاہیں گے۔ ڈو یو اگری ود لائرز کی یہ کمیشن ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس پہ دیکھیں نا، یہ بات ہے کہ پہلی بات ہے کہ لائرز کو جی کیا پریجوڈس کاز ہوا ہے اس کمیشن بنانے کو عمران خان کو، اور پھر ججز نے آج میں اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا جو ان کے چیئرمین ہے کمیشن کے، کہ جی ہم تو کسی جج کو نہیں بلا رہے، ہم تو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اختیارات کو تو پریمپٹ نہیں کر رہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ اختیارات ہیں، وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ یہ جو آڈیوز ہے اس کو فیکٹ فائنڈنگ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ وہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیں گے، دے وڈ اونلی بی سجیسٹنگ سم تھنگ کہ جینوئن ہے کہ نہیں ہے، تو وہ اس کی ویراسٹی کو جج کر رہے ہیں، تو یہ تو قبل از وقت سر ویراسٹی بھی جج کرنے کا طریقہ ہے نا سر، ویراسٹی کیسے جج کریں گے، اس کے لیے سورس کیسے پتا کریں گے کہ سورس کیا ہے؟ سورس ہے کہ پہلے تو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو بلائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بریک لینی ہے مجھے، بریک لے لوں ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔